فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، بس اس میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بس جو داخل ہوا اس میں تو ہو جاتا ہے ہر خطرے سے محفوظ، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ تو یہاں پر ہر کسی پر حج جو ہے فرض نہیں ہے، اسی پر ہے جو زیادہ امیر ہے، جو اس کے لیے یعنی کہ جانے کا بھی یعنی کہ خرچہ رکھتا ہے، وہاں سے واپس آنے کا بھی، وہاں پر ٹھہرنے کا بھی جو خرچہ ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، اور راستہ بھی جو ہے وہ امن ہو، سب خطرات سے محفوظ ہو، اس وقت اس پر کیا ہے امان۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، آپ فرمائیے اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید، اور اللہ دیکھ رہا ہے، علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اہل کتاب جو ہے وہ اکثر ایسی چیزیں کرتے تھے جو کہ ان کی کتاب جو ان کو روکتی تھی، لیکن وہ ایسی چیزوں کی تحریف کرتے اور اللہ تعالیٰ کو نہ مانتے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو وہ نہ مانتے، وہ حالانکہ وہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ بارہا فرما رہا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہی ہدایت ہے، یہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہی نور ہے، یہی اسلام ہے جو دین ہے جو قیامت تک کے لیے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں بار بار، سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے اور پچھلے 10 رکوعوں میں بھی آیا ہے۔ تو ہر جگہ پہ جو یعنی کہ یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم ہر چیز جانتے بھی ہو پھر بھی تم کیوں انکار کرتے ہو۔ تو یہ ایسی بات ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا ظریق انسان ہو، ظریق یعنی کہ عقل مند انسان ہو، اور پھر بھی وہ ایسی حرکتیں کرے جو کہ پاگلوں جیسی ہو۔ ایک عقل مند شخص پاگلوں والی حرکتیں کرے تو وہ بالکل ہی ایک عجیب شخص لگتا ہے، اس پہ ترس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو